میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہندوستان میں کہ ہندوستان میں 2 طرح کے مسلمان آئے. کتنے طرح کے؟ باہر سے. ایک بھارت کی زمین کے لیے آیا اور ایک مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا. جو بھارت کی زمین کے لیے آیا اسے ظہیر الدین بابر کہتے ہیں. بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں. تو جو مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا آج بھی وہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور جو صرف زمین کے لیے آیا تھا پتہ بھی نہیں اس کی قبر کہاں ہے. تو کامیاب وہی ہے، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل صاف رکھے. کیسے؟ اللہ کے نام کے ذکر سے، اور جس نے نماز پڑھی وہی کامیاب ہے. اب جو اللہ نے کامیابی کا راستہ اور معیار بنا دیا اس سے ہٹ کر آپ کامیابی ڈھونڈو تو کامیابی تو نہیں ملے گی، لیکن ہاں جان بوجھ کر اپنے جان کو بلا وجہ مصیبت میں ڈالنا اور ایک پچھتانا، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے. بحمد تعالی ہم مومن ہیں، ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ کامیابی واقعی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں اور نماز قائم کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ جو کثافت ہمارے دلوں پہ جمے اللہ کے نام کے ذکر سے اس کو صاف کریں، اور نماز پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں استقامت حاصل ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ایک دوسری چیز جو خانقاہ میں ہوتی ہے، میں نے آج اس کا ذکر کیا. ان ولیوں کے بڑے مقام ہیں. آپ دیکھیں، اب اسی موت کے حوالے سے میں ذکر کروں. ایک عام مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی روح کو، جیسا میں نے بتایا کہ آٹے سے جیسے بال نکالا جائے نکالا جاتا ہے، لیکن انہی مومنین میں وہ جو مومنین کامل ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، جو زندگی بھر ذکر الہی میں مشغول رہے، جو اللہ کے ذکر میں اس کی یادوں میں مستغرق رہے، وہ جو ولایت کے مقام پر پہنچتے ہیں، محبوبیت کے مقام پر پہنچتے ہیں. اب ان کی بھی موت کا انداز دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیسے کامیاب ہوئے یہ لوگ. یہ ہے کامیابی. ان کی کامیابی کا حال یہ دیکھیں کہ جب یہی ملک الموت روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ان کی آمد سے پہلے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور اللہ کے اس ولی بندے کے سدھانے کھڑی ہو جاتی ہے. ان میں سے کچھ شفقت سے اس کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کچھ اس کے سینوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں. جیسے باپ اپنے بیٹے پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے نا، پیار محبت سے، اسی طرح سے فرشتے آتے ہیں اللہ کے اس ولی بندے کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کچھ اس کے سینوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. پھر کچھ فرشتے نغمے توحید کا ترانہ شروع کر دیتے ہیں. وہ نغمے توحید کے ترانے کو سن کر وہ اللہ کا وہ محبوب بندہ اس قدر اس میں محو ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ہوش نہیں رہتا. پھر اسے عرش الہی کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، اس کی نظریں عرش الہی کے جلووں میں مستغرق ہو جاتی ہیں، اور سماعتوں سے نغمے توحید کے ترانے جا رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں کھو جاتا ہے اور ملک الموت ہلکے سے اس کی روح نکال لیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کامیاب کون ہے؟ وہ دنیا کا بلینر بننے والا کامیاب ہے، یہ اپنا دل صاف رکھنے والے کامیاب ہیں. کون کامیاب ہے میرے پیارے؟